بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو عهده وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد. شرح باب هدی اشر سبق نمبر 8. اس سبق میں ایک تو سابقہ گفتگو کا خلاصہ پیش ہوگا کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں اور اس کی ادلہ کا خلاصہ. دوسرا جو اہم نقطہ اس درس کا جو اصلی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کے جو اصول دین کی معرفت حاصل نہ کرتا ہو، کر سکتا ہو لیکن حاصل نہیں کرتا، تو یہ چیز باعث عقاب ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے جناب علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب شارح فاضل مقداد کی گفتگو. قال فلا بد من ذکر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربكة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ ان کا فتویٰ آپ کہہ لیں بطور متکلم، ان کی آپ استدلال، اور بطور فقی ان کا فتویٰ کہ فلا بد من ذکر ما لا يمكن جهله، وہ چیزیں کہ جن سے جاہل رہنا ممکن نہیں کسی شخص کے لیے بھی. علی احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے چھوٹا بڑا امیر غریب، خلاصہ ہر وہ شخص کے جس نے وحدانیت خداوند عالم کا اقرار کیا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے. فلا بد من ذکر ما لا يمكن جهله، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جاہل ہے ان معارف سے، لہذا ان معارف کا ذکر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص جاہل رہ جائے ان معارف سے اصول الدین، یعنی یا مراد جہلہ سے مراد وہی معارف ہے اور یعنی اصول الدین. ومن جہل شیئا من ذلک خرج عن ربکۃ المؤمنین، اور اگر بالفرض وہ شخص کے جو ان معارف کو نہیں جانتا، ان سے جہل رہ جاتا ہے، حاصل کرنے کے باوجود بھی جہل رہ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں خرج عن ربکۃ المؤمنین، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اور واستحق العقاب الدائم، اور ہمیش کی عذاب کا مستحق ہوگا. یہ جناب کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص کے جو اصول الدین کی معرفت نہیں رکھتا، جاہل رہتا ہے، ان کی نگاہ میں وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے اور ہمیش کی عقاب کا مستحق ہے. دیکھنا جاہل اس کی دو قسمیں، ایک جاہل قاصر ہے اور ایک جاہل مقصر ہے. جاہل قاصر اس کے لیے تکلیف نہیں ہے. جاہل قاصر وہ شخص کہ اگر اس تک یہ کلمہ توحید پہنچ جاتا تو یقیناً اس کو حاصل کرتا، لیکن وہ بیچارہ حاصل نہیں کر سکا مجبوری کی بنا پہ، لہذا اس کے لیے یہ فتویٰ نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ شخص کے جو جاہل مقصر ہو، جو ان معارف کو حاصل کر سکتا ہے اور حاصل نہیں کرتا، فرماتے ہیں وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. لیکن یہاں پہ دو دائرے بیان کیے گئے، ایک دائرہ اسلام اور ایک دائرہ ایمان ہے. دائرہ اسلام کے لیے صرف اقرار کافی ہے. ہر وہ شخص کے جو اقرار کرے اللہ کی وحدانیت کے، رسول خدا کی رسالت کی گواہی دے دیں، وہ شخص کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے احکام ہیں. اسی وجہ جناب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان اور اسلام میں فرق ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ جو شخص بھی اقرار شہادتین کر لے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا وہ جنت کا بھی مستحق ہوگا، جنت کی نعمات کا بھی مستحق ہوگا وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں اس کے لیے ایمان ضروری ہے. اور ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ فرماتے ایمان اس صورت میں حاصل ہوگا کہ جب انسان اقرار کے بعد یقین کے درجے تک پہنچ جائے، ان معارف کو باقاعدہ حاصل کرے، یقین کے درجے تک پہنچے. اس کی مزید وضاحت جناب شارح کی بات میں کریں. اقول جناب شارح فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لما واجبت المعارف المذکورہ
المذکورہ بدلیل سابق، جب یہ مذکورہ معارف اصول الدین واجب ہو چکے سابقہ دلیل کی بنیاد پہ۔ سابقہ دلیل حقیقت میں 3 دلیلیں تھیں، اجماع، دلیل عقلی اور دلیل نقلی۔ اجماع عامت المسلمین کا، کافت المسلمین کا اجماع تھا کہ ان معارف کو سیکھنا واجب ہے۔ دلیل عقلی میں 2 چیزیں پیش کی تھیں، دفع الخوف المحتمل اور شکر المنعم، یہ 2 دلیلیں تھیں دلیل عقلی۔ اور دلیل سمعی، اس کے حوالے سے تقلید کی جو مذمت میں جو چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ تو جب معارف واجب ہے ایک مکلف کے لیے کہ حاصل کرے، اقتضا ذلک وجوبہ علی کل مسلم، تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معارف واجب ہو ہر مسلمان پہ۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی کیا تعریف ہے؟ فرماتے ہیں مقر بالشہادتین، فرماتے ہیں یہاں مسلم سے ہماری مراد ہر وہ شخص کہ جو اقرار کرتے ہیں، مقر اقرار یقر اقرار، تو مقر بالشہادتین، جو 2 شہادتوں کا اقرار کر لے، شہادت اللہ کی وحدانیت اور شہادت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ اذا ان پہ کیا واجب ہے؟ لیصیرا، کیوں مسلمان کے لیے واجب ہے کہ ان معارف کو حاصل کرے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ لیصیر بالمعرفۃ مؤمنا، تاکہ ان کی معرفت کے ساتھ دائرہ ایمان میں داخل ہے مومنا۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ایمان کے لیے ان معارف کو سیکھنا واجب اور ضروری ہے؟ فرماتے ہیں لقولہ تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب، اعرابی کی جمع، مراد بدو، بادیہ نشین، جیسے کہ سورہ کے حجرات کی یہ شریف ہے کہ اسد بنی اسد کے قبیلہ جب اسلام کو بلندی حاصل ہو گئی، ترقی حاصل ہو گئی، تو ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ان کا کہ چلو ایسا کہتے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے اسلام میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ہمیں باقاعدہ جو باقی مسلمانوں کو حصہ ملے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ لذا جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا نا، یہ جو ان کا ایمان لے آنا ہے، یہ ایمان نہیں ہے ان کا، بلکہ یہ صرف سر تسلیم خم کرنے، اسلمنا ہے فقط۔ قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا، کہ آپ لوگ دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام میں داخل، فقط سر تسلیم خم کیا ہے، صرف اقرار کیا ہے۔ تو یہ آیت صرف ہمارے لیے بیان کرتی ہے کہ دیکھیں ایمان اور اسلام میں فرق ہے، ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، پہلے اسلام اس کے بعد ایمان ہے۔ فرماتے ہیں نفع عنہم الایمان، اس آیت شریفہ نے ان سے ایمان کی نفی کی ہے، ما کونہم مقرین بالالہیت والرسالہ، اگرچہ یہ الہیت خداوندی اور رسالت محمدی کے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ مومن نہیں ہیں بلکہ مسلم ہیں۔ کیوں ان سے ایمان کی نفی کی گئی؟ لعدم کون ذالک بالنظر والاستدلال، کیونکہ ان کا یہ ایمان لے آنا بغیر سوچ و بچار کے، بغیر استدلال کے۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان تب حاصل ہوتا ہے جب ان معارف کو باقاعدہ سیکھا جائے، سمجھا جائے، ان پر یقین حاصل کیا جائے۔ بحیث ان الثواب مشروط بالایمان، اور ادھر روایات میں بھی ہے کہ ثواب اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام سے کیا ہے، وہ شخص ظاہری طور پہ چونکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، لذا آپ کیا کر سکتے ہیں جی، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اس کے لوٹ مار نہیں سکتے، اس کو کیا نام ہے، اس کا خون بہانا جائز نہیں، یہ ظاہری سسٹم میں آپ کے گویا ملک اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن کیا ہے، رہ گئی بات ثواب کی، تو فرماتے ہیں ثواب مشروط بالایمان، ثواب تب ملے گا جب انسان کے پاس ایمان ہوگا۔ اس پہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔
كان الجهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم. جب ثواب مشروط ہے ایمان کے ساتھ تو کان الجاہل بهذه المعارف، تو بس وہ شخص جو ان معارف سے جاہل ہے، نہیں جانتا ان کو، مستحقا للعقاب الدائم، تو وہ کیا ہے، ہمیش کی عقاب کا مستحق ہوگا۔ اس بات کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کس طرح وہ شخص کے جو جاہل ہو ان معارف سے وہ عقاب دائم کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے ثواب تو نہیں ملے گا اسے، ان الثواب مشروط بالایمان، ثواب تو اسے نہیں ملے گا اس بنیاد پہ کہ اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ عقاب کیسے آئے گا اس پہ، اس کی دلیل بڑے اچھے انداز میں انہوں نے فرمائی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، وہ شخص کے جو بالآخر مکلف ہو چکا ہے، اس میں تکلیف کی تمام شرائط آ جائیں تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جزا کا مستحق ہے یا وہ سزا کا مستحق ہے، اور اگر وہ جزا کا مستحق نہیں تو درمیان میں اور راستہ نہیں، لذا کیا ہے وہ سزا کا مستحق ہے، عقاب کا مستحق ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ عقاب دائمی کا مستحق ہوگا۔ دیکھیں لأن كل من لا يستحق الثواب اصلا، فرماتے وہ شخص کے جو بالکل ثواب کا مستحق نہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، اور اس کے علاوہ ما اتصاف بشرائط التکلیف، اور اس کے اندر تکلیف کی تمام شرائط بھی موجود ہیں۔ شرائط تکلیف شروط عامہ ہے، عقل ہے اس کے پاس اور بالغ بھی ہو چکا ہے، تو یہ شرائط قدرت بھی رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں اس پہ چونکہ تکلیف کی تمام شرائط موجود ہیں اور ادھر ثواب کا بھی مستحق نہیں، فہو مستحق للعقاب بالاجماع، تمام علماء کرام کا اجماع ہے پھر ایسا شخص کے عقاب کا مستحق ہے، عقاب کا مستحق ہے۔ البتہ یہاں پہ اور بھی کافی ساری گفتگو ہے اس حوالے سے کہ فرماتے وہ شخص کے جو اصول الدین کا وہ نہ رکھتا ہو، اعتقاد نہ رکھتا ہو، آیا وہ کافر ہے، آیا وہ منافق ہے، آیا وہ فاسق ہے، تین قول ہیں یہاں پہ۔ تو جناب مصنف نے جو قول یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ اس قول کا ذکر کیا ہے کہ نہ جو شخص گویا کہ فاسق ہے، گویا کہ وہ فاسق ہے، جی یعنی وہ فقط مسلم ہے، مومن نہیں ہے، فهو مستحق للعقاب بالاجماع، بنابراً ایسے شخص اجماع سے مراد کافت المسلمین کا اجماع ہے، صرف ایک مذہب کا اجماع نہیں بلکہ کافت المسلمین کا اجماع ہے۔ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا ثواب ہے یا عقاب، اگر ثواب نہیں ملا تو اتنا عقاب کا استحقاق رکھتا ہے۔ یہاں پہ جناب مصنف نے لفظ استعمال کیا ربکۃ المؤمنین سے کیا مراد ہے؟ اشارے فرماتے ہیں ربکہ بکسر الراء وسکون الباء، ربکہ پڑھیں، فرماتے حبل مستطیل فیہ عرق، ربکہ فرماتے عربی زبان میں ایک لمبی رسی کو کہتے ہیں کہ فیہ عرق، جس میں گانٹیں ہوتی ہیں، کہ تربت فیہ البہم، کہ جن کے ساتھ بہم یعنی بہائم، بہیمہ کی جمع بہائم اور بہم، کہ جن کے ساتھ بہائم کو باندھا جاتا ہے۔ فرماتے یہاں لفظ ربکہ استعمال کیوں کہ جناب مصنف نے فرماتے بطور استعارہ استعمال کیا، بطور استعارہ جناب مصنف نے وجہ شبات جہاں پہ ذکر کی گئی ہے استعارہ ہے یہ، وَإِسْتِعَارَهُ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے بطور استعارہ لفظ ربکہ کا استعمال کیا ہے، کیوں؟ للحکم الجامع للمؤمنین، ایک ایسے حکم کے لیے کہ جو تمام مومنین کے لیے جامع ہے، تمام مومنین کے لیے جامع ہے، اور وہ کیا ہوا؟ استحقاق الثواب الدائم والتعظیم، کہ مومن جو وہ کیا ہے ہمیشگی ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور باعظمت ہوتا ہے۔ خلاصہ فرماتے ہیں لما واجبت المعرفت بالاجماع، جب معرفت واجب ہو چکی اور اس کی بڑی دلیل اجماع تھی، تو
تو نتیجہ یہ نکلا کہ اصبحت واجب علی کل مسلم، یہ جتنے بھی معارف ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہیں۔ کیوں واجب ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیصیر مومنا، مومن بن جائے گا۔ کیوں؟ آیت شریفہ کہتی ہے قال تلاوہ آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ وہ بدو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ نا آپ لوگ اسلام لے آئے۔ السبب، آخر کیوں؟ فرماتے اقرار، ایسا اقرار کہ لم یکن ان استدلال، ایسا اقرار کہ ان لوگوں نے کہ جو بغیر استدلال کے تھا، ایسے آئے اور آ کر کہہ دیجیے ہم آپ پہ ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے نا آپ لوگ کیسے ایمان لے آئے؟ آپ نے تو سوچ بچار نہیں کی، فکر نہیں کی، آپ نے خدا کی معرفت نہیں رکھی، پیغمبر کی معرفت نہیں رکھی، ان معارف کو آپ نے جانے نہیں، تو یہ آپ کو صرف زبانی اقرار ہے بغیر استدلال کے۔ اور ادھر الثواب مشروط بالایمان، ثواب ایمان پر ہی ملتا ہے، اگر ایمان ہے تو ثواب ملے گا۔ وَكُلُّ مَن لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ فَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْعِقَابِ، ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں، ہر وہ شخص کے جو ثواب کا مستحق نہ بن سکے، نتیجہ عقاب کا مستحق ہوگا، اجماع موجود ہے۔ اذن کل غیر مومن بسبب الجہل بتلک المعارف یستحق العقاب، بنابراین ہر وہ مسلمان، غیر مومن مسلمان، اگر ان معارف سے جاہل ہو گیا، اور عرض کی یہاں پہ جاہل سے مراد جاہل کیا ہے؟ مقصر ہے، یعنی جاہل تقصیری ہے، نہ کہ جاہل قصوری۔ ہر وہ شخص کے جو جاہل مقصر تھا، ان معارف کو نہیں اس نے حاصل کیا، اگرچہ حاصل کر سکتا تھا، یستحق العقاب، ایسا شخص عقاب کا مستحق ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس سے باقاعدہ اس بات واجب الوجود کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہاں تک جو مقدمہ تھا جناب علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل کے درس سے وہاں پہ ترتیب بھی بیان کی جائے گی کہ جناب علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصول دین کو کس ترتیب سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس بات واجب الوجود کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔